اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہیں بھی ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ جب کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہوا تو پاکستان کے مسلمانوں نے کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے دنیا کو بار بار دکھاتے رہے کہ کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ اس دن کی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، اتنا ہے کہ 1999 میں 1989 سے یہ دن شروع ہو رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب روس کو شکست ملی افغانستان میں، اس میں پاکستان کا کردار بہت تھا، پیچھے امریکہ کا کردار تھا، تو کشمیر کے مسلمانوں نے بھی سوچا کہ اگر اسی طرح ہمیں بھی کوئی امداد ملے تو ہم بھی انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں، ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو تحریکیں تھیں، بالخصوص جماعت اسلامی، ان کے جو امیر تھے قاضی حسین احمد، وہ اس میں شامل ہوئے، پھر پاکستان کی حکومت اس میں شامل ہوئی، باقاعدہ اعلان ہوا کہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ منانا شروع ہوا، اور دنیا کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ ہم ان غریب اور مسکین اور نادار مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سکھاتے ہیں کہ ہم مسکینوں کی امداد کریں، ہم غریبوں کی امداد کریں، جو پسے ہوئے ہیں ان کو ہم اوپر لے آئیں، ان کے کام آئیں، چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے وہ ہمارے اپنے معاشرے کے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، 3 نمبر حدیث ہے، پریشان ہو کے آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کا بار اٹھاتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حصول انصاف میں درپیش مشکلات پر آپ مدد فرماتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی مدد کرتے تھے، ضعیفوں کی امداد کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ اسلام کے بہترین عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کھانا کھلانا اور وقت پر نماز پڑھنا۔ ایک حقوق العباد میں شامل ہو گیا، ایک حقوق اللہ، کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور مسلمانوں کے ساتھ صلہ رحمی پہلا فرض کیا ہے کہ آپ انہیں کھانا کھلائیں۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہے، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایک حصے کی مانند ہے۔ تو یہاں ایک سوچ دی گئی کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہر ایک کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ہر ایک کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے، اس کی پریشانی کا ہمیں مداوع کرنا چاہیے، اور جو کسی کے پریشانی کے مداوع کرتا ہے، ہم بیٹھ کے کشمیر والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ احتجاج کر سکتے ہیں۔ جو حکمران ہیں وہ آگے بڑی بڑی اسمبلی میں جا کے بات کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، لیکن بحث لوگ ہیں، لیکن ہم نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ اور یہ صرف کشمیر والوں کے لیے نہیں، بلکہ ہم اپنے معاشرے میں بھی ہر مسلمان کی اپنے وسعت تک اس کے کام آئیں، احساس کریں کہ اس کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف ہم دور کریں، اور کسی کے تکلیف دور کرنا، کسی کے کام آنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا،
کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی کوئی مشکل دور کر دی، دنیا کی کوئی مشکل دور کر دی، اس کے لیے آسانی کر دی، قربتن من قرب یوم القیامہ نفس اللہ عنہ، اللہ قیامت کی مشکلات اس کی دور فرما دے گا۔ قیامت میں جو بڑی مشکلات ہیں، انسان کوئی کام نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکل قیامت کے دن دور کر دے گا، جو دنیا میں کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ومن یسر علی معسرین، جو مسلمان کسی کے لیے آسانی کھولے گا، آسانی کا راستہ کھولے گا، آسانی پیدا کرے گا، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کریم اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا کرے گا اور آخرت میں بھی آسانی پیدا کرے گا۔ تو یہ کشمیر والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور اپنے معاشرے کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں مسلمانوں کا احساس کریں، جتنا ہم سے ہو سکے ہم ان کے کام آئیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو سونا سے لکھنے والا ہے، فرماتے المومن المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ بہترین ایک نسخہ بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم انسان کے لیے تو بہت بڑی ایک ثواب ہے نا، کتے کے ساتھ بھلائی کرنے والے کی بھی ثواب ہے، جانوروں کے ساتھ۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان رجل رعا کلبا، ایک شخص نے کتے کو دیکھا، یاکل الثری، وہ مٹی چاٹ رہا ہے، من العطش، پیاس کی وجہ سے، فاخذ الرجل خفہ فجعل یغرف له، اس نے اپنا جوتا اتار کے پانی کنویں میں وہ ڈالا اور اسے پانی پلایا اس کتے کو، فشکر اللہ له فادخلہ الجنہ، اللہ نے اس کے اس کام پر اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی جانور کے ساتھ بھی بھلائی کرنے سے اللہ اسے جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ تو جو ایک انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ کے معاشرے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ اسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو آپ کا درجہ کیا ہوگا؟ صرف بات کیا ہے کہ احساس، ہمارے دل میں کیا ہو، احساس ہو۔ کوئی تکلیف میں ہے تو ہمیں احساس ہو گیا یار مجھے بھی تکلیف ہوئی تو میں کس عالم میں تھا، کوئی پریشانی میں ہو تو مجھے بھی احساس ہو کہ اس حالت سے میں بھی گزرا ہوں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ کسی کی پریشانی کو کسی کو سمجھنا ہے تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لو، یار اگر میں اس جگہ ہوتا اور پچھلے ہفتے مجھے اس طرح کا بخار ہوا تھا تو میری کیا حالت تھی، میں کیا چاہ رہا تھا، تو اب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو میں اس کا مداوع کروں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم، مسلمانوں آپس میں پیار و محبت ہے، مسلمان میں آپس میں پیار و محبت ہے، رحم و شفقت ہے اور مہربانی برتنے میں مسلمان کس طرح ہے، مثل الجسدی، ایک جسم کی مانند ہے، پیار میں، محبت میں، شفقت میں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اذا اشتکا منہ عضوا، جسم کے کسی حصے کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد فی السہر والحمى، جس سے پورا جسم کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے اس پریشانی میں اور اس بخار میں۔ تو مسلمان جب کسی وقت بھی کہیں پریشان ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اپنے بھائی کا احساس ہونا چاہیے، اپنے پڑوسی کا احساس ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلایا گیا ایک کمیٹی بنانے کے لیے کہ لوگ آتے ہیں مکے میں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کچھ جو شر پسند لوگ ہیں وہ ان سے مال خرید لیتے ہیں، ان کو پیسہ نہیں دیتے۔ اب وہ تو ہیں مسافر، اس کی کون سنے گا، اور یہاں تو ایک سردار ہے قریش کے، وہ خرید لیتے ہیں مال پہ، ان کو پیسہ نہیں دیتے، تنگ کرتے ہیں۔ تو ایک کمیٹی بنائے گی، اس میں آپ بھی شامل تھے کہ اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی بھی مسافر کے ساتھ زیادتی ہوگی تو یہ کمیٹی اس کا ساتھ دے گی۔ اگر کسی نے کوئی جانور خریدا ہے، کیونکہ عکاظ کا بازار لگتا تھا، مشہور بازار عکاظ کا، حج کے دنوں میں دور سے لوگ حج کے لیے آتے تھے، اپنا مال بھی ساتھ لاتے تھے، اونٹوں پر چیزیں ساتھ لاتے تھے، وہ آ کے بیچتے تھے۔
یمن والے اپنی چیزیں لے کے آتے تھے، شام والے اپنی چیزیں لے کے آتے تھے، عراق والے اپنی چیزیں لے آتے تھے، اپنے اپنے علاقے سے مختلف چیزیں لاتے تھے۔ اب یمن والے کے پاس جو تھا وہ عراق والوں کے پاس نہیں، اب وہ وہاں بیچ کے کوئی اور چیز لے کے جاتے تھے۔ اور اس کی قرآن میں اجازت ہے کہ آپ حج کے لیے جائیں تو آپ اپنا کوئی چیز وہاں لے جا سکتے ہیں بیچنے کے لیے، آپ کا سفر کا بھی آپ کا راہ وہ ہو جائے گا، یعنی سفر کا بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہاں بیچ کے آپ واپس آ جائیں۔ تو عکاظ کا ایک بازار لگتا تھا، اس میں پھر شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، اس میں پھر پہلوانی بھی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موقع ملتا تھا، آپ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے تھے، تو وہاں کچھ قریش ان سے سامان لے کے پھر وہ ہتھیار لیتے تھے، ان کو پورا معاوضہ نہیں دیتے تھے۔ تو ایک شخص نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ ایک کمیٹی بنی جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئے کہ مسافروں کی ہم نے امداد کرنی ہے، ان کے خیر خواہ بننا، ان کے کام آنا ہے۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا اور کام آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تشریف لائے کئی سال بعد، فرمایا اس طرح کی کمیٹی کے لیے اگر مجھے بلایا جائے گا تو میں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اس کمیٹی کو ترجیح دوں گا۔ اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ جس طرح ہمارے گاؤں میں بھی کمیٹیاں بن رہی ہیں جن کا کام کیا ہے؟ کسی طرح کسی انداز سے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، راستے صاف کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شاخ درخت کی اس راستے پر پڑی ہوئی ہے، اس نے کہا میں اس کو ایسے نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے سواری سے وہ اترا، شاخ کو سائڈ پہ گیا، راستہ صاف کیا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، یعنی اس کے گناہ معاف کر دیے، جو راستے کو صاف کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کمیٹیاں بنے، اس پر سے کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ دینا چاہیے۔ جس طرح ہمارے یہاں کمیٹی بنی، اس نے یہ کام کیا کہ آپ کے راستوں میں لائٹیں لگا لیں، رات کو آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ گلی سے گزرتے ہیں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، جب آپ کے 4 بلب لگ جائیں گے، روشنی ہو جائے گی، تو آنا جانا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں، اچانک کوئی موٹر سائیکل والا آ جاتا ہے، نہیں اس کو نظر آتا تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا کام ہے، راستوں کو اچھا بنا رہے ہیں، اچھا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، ان میں حصہ ڈالا کرتے تھے۔ تو مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احساس ہونا چاہیے۔ آج کا ٹاپک جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں دوسری مسلمان کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے، راستے کھولنے چاہیے، راستوں کو آسان بنانا چاہیے، کسی کے کام آنا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جب تک بندہ دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ کریم اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ تو ہمیں دوسروں کی پریشانی، اب ہم اپنے گھر کو صاف کر کے اپنی پوری جو ہے وہ راستہ خراب کر دیں۔ اپنے گھر کو بنایا ہم نے، سڑک خراب کر دی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے نیا مکان کہیں دیکھا ہے بنتا ہوا، تو اس کا مکان تو نیا بن جاتا ہے لیکن سڑک خراب کر دیتا ہے۔ وہ احساس کرنا چاہیے بھئی آپ اپنا مکان بنا رہے ہیں اور سڑک جو ہے وہ عام مسلمانوں بھی خراب کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز آپ مکان کو دھو رہے ہیں، سارا پانی جو سڑک پہ جو آ رہے ہیں گزر رہے ہیں، تو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ میں جب یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں پر جو ہے چھینٹیں نہ لگیں، ٹھیک ہے، تو میں بھی احساس کروں کہ میں اپنے گھر سے اس طرح پانی نہ بہاؤں کہ باہر جو گزر رہے ہیں ان کو چھینٹیں، انہیں تکلیف ہو۔ یعنی یہ بھی ایک نفسیات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہر نفسیات ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں لوگوں نے اس پر سرچ کیا ہے کہ ہر علم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اور نفسیات میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک صحابی عرض کیا رسول اللہ گناہ کیا؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے پہلے آپ ہاتھ نہیں کھولتے تھے، ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک وہ اگلا بندہ ہاتھ نہ چھڑائے۔ تو ہمیں اگلے بندے کا احساس ہونا چاہیے، اس کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے، اس کی پریشانی کا احساس ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان آپس میں پیار محبت، رحم و شفقت اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی مانند ہے، کہ جس طرح جسم کا کوئی ایک عضو بیمار پڑ جائے
تو سارا جسم اضطراب اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مسلمان آپس میں شفقت میں ہیں، پیار میں ہیں، اور دکھ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، پریشانی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، خوشی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ من آذا مسلمن فقط آذانی، المعجم الاوسط میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ میرا کیا وہ امتی ہے۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے پھر اللہ کو تکلیف دی۔ تو وہ حدیث دوبارہ کہ کامل مومن وہ ہے، کامل مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو مجھے آپ کے لیے فائدہ پہنچانا فرض نہیں ہے، لیکن میرے لیے اتنا لازمی ہے کہ میرے ہاتھ سے، میرے زبان سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ جب بازار سے گزر رہے ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ بازار والے آپ کی تعریف کریں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے کہ اس نے میرے پیسے کھا لیے ہیں، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے فلاں بندے کو مارا ہے، یہ کوئی نہ کہے۔ یعنی کم سے کم جب ہم بازار سے گزرے، ہم گلی سے گزرے، ہم محلے سے گزرے، تو کوئی انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے کہ یار اس نے پیسے کھائے ہیں، اس نے تکلیف کی، اس نے بدتمیزی کی ہے، یہ نہ کہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی بدخوئی نہ کرے کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ یہ کامل مسلمان ہیں۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المومن للمومن کالبنیان، مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، ایک عمارت کی طرح ہے، کالبنیان عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بنتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ ایک سائڈ پہ دیوار بنا لیں، ہوا آئے گی تو وہ دیوار گر جائے گی، لیکن ساتھ میں دیوار بنا لیں، پھر ادھر دیوار بنا لیں، پھر اس طرف دیوار بنا لیں، جب چاروں دیواریں ملتی ہیں تو پھر وہ مکان، عمارت کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ اکیلے کتنے پیسے والے ہیں، لیکن آپ کو اپنے بھائیوں کی، آپ اپنے رشتہ داروں کی، آپ کو آپ کے محلے والوں کی ضرورت ہے۔ کسی سے بدتمیزی کرنا، کسی سے بد اخلاقی کرنا یہ کبھی روا نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے یہ نالی صاف کرنے والا بندہ اگر کوئی اس کی بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو پھر اس کے گھر اس کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی کوئی نالی نہیں نکالے گا، اس کا کام اس نے نکالنا ہے۔ تو ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت کا احساس ہونا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کی، اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ کیا احساس ہے کہ ہمیں اپنے بھائی کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے کلیگ کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اپنے محلے والے کا احساس ہونا چاہیے۔ یعنی مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا احساس ہو، یار یہ بڑا پریشان ہے، اس کی پریشانی اگر کسی طرح حل ہو جائے، یہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے۔ اور اسی طرح کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی ہمارے دلوں میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو مسلمان 5 فروری کو جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم میں سے جتنا بھی کوئی بندہ حصہ ڈالنا چاہے وہ حصہ ڈال سکتا ہے، یعنی جو لوگ جہاں شامل ہوتے ہیں، جہاں احتجاج کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے لیے دعا کریں گے۔ تو کشمیر والوں کے ساتھ ہم اپنے محلے والوں کو بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے 2442، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو دوسروں کے حوالے کرتا ہے کہ تم اس کو مارو، نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ ایسا اشارہ کرتا ہے کہ لوگ اس کو ماریں یا اس کو پکڑیں، بلکہ اس کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا اللہ کریم اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حاجات پوری ہوں تو ہم کسی کا ہاتھ بٹا لیں، تو ہماری خود بخود اللہ کریم کیا کرے گا؟ حاجات پوری کرے گا، ہماری ضروریات اللہ کریم پوری کرے گا۔ ومن فرج عن مسلم کربتن، جس نے کوئی آسانی کر دی، کسی کی مشکل کو آسان کر دیا،
فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت کی مشکلات اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ احساس ہے۔ ہمارے دلوں میں احساس ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں کسی مسلمان کی عزت سے نہیں کھیلنا، اس کو پریشان نہیں کرنا۔ ہم مطلب دوسروں کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اب جیسے مری کا واقعہ ہوا، کتنی بے حسی کا ایک تھا، جو 10 روپے والا انڈا ہے، 20 والا انڈا ہے، وہ 500 تک چلا گیا۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں مجموعی طور پر، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، وہاں بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا، ہم کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی کو احتکار کہتے ہیں۔ احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی۔ اس لیے منع کیا کہ ذخیرہ اندوزی کے کہ دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے ذخیرہ اندوزی، اس لیے آپ اپنی پوری گندم یا چینی اسٹاک کر لیں تاکہ بازار میں کیا بڑھ جائے، قحط بڑھ جائے، مہنگی ہو جائے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن آپ ویسے ہی رکھ لیتے ہیں، گندم رکھ لیتے ہیں کہ یار کچھ بھاؤ بڑھے گا، چینی رکھ لیتے ہیں کچھ بھاؤ بڑھے گا بازار کا، میں اس وقت اس کو بیچوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ منع کون سا ہے؟ کہ جس سے آپ پوری مارکیٹ کی چینی خرید لیں، گندم خرید لیں، تاکہ دوسروں کو کیا بڑھ جائے، بالکل قحط پڑ جائے، جو اپنا ریٹ بڑھ جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ احساس کی یعنی کمی ہے کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیزیں دے کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسلمان کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے۔ جب آپ کسی کو خوش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو کیا کرتا ہے؟ خوش کرتا ہے۔ بندہ کتنا کھا سکتا ہے؟ 2 روٹیاں کھا سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن خوشی اصل میں یہ ہے، میں نے ایک رپورٹ پڑھی تھی، جاوید چودھری کالم نگار ہے، 4-5 سال پہلے، اس نے کہا ورلڈ بینک جو ہے دنیا کا جو پیسہ، یعنی کہ تقریباً 70% پیسہ پوری دنیا کا وہاں موجود ہے، صرف 30% جو پیسہ ہے، روپیہ ہے، وہ پوری دنیا میں گردش کر رہا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں ایک بندہ گیا دیکھنے کے لیے کہ یار اتنا پیسہ اس بلڈنگ میں ہے تو یہ لوگ کتنے خوش ہوں گے۔ سوچ تو یہی ہے نا کہ جس کے پاس بڑا پیسہ ہوگا وہ بڑا خوش ہوگا۔ کہتے جب میں وہاں گیا، وہ بندہ کہتا ہے وہاں گیا تو لوگ کوئی گن رہا ہے، کوئی کاؤنٹنگ کر رہا ہے، کوئی بھی کیا کر رہا ہے، لیکن ان کے چہرے سے وہ خوشی کا آثار نظر نہیں آ رہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ اتنے پیسوں سے کھیل رہے ہیں، آپ خوشی کیوں نہیں آتی آپ کو؟ کہتے پھر مجھے خود ہی محسوس ہوا کہ خوشی اس طرح نہیں ملتی۔ خوشی جب آپ کسی دکان والے کو 100 روپیہ دیتے ہیں اور وہ چیز آپ کو دیتا ہے، نہ آپ کو خوشی ہوتی ہے نہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو پیسہ دیں اور واپسی میں کچھ نہ لیں۔ جب آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، فی سبیلہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، وہ جو دل میں خوشی آتی ہے نا، اصل خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جب آپ کسی کا کام آتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، تو وہ جو آپ کے دل میں خوشی ہوتی ہے نا کہ یار اس کا کام ہو گیا۔ جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک بزرگ بیٹھا کھڑا ہوتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور آپ اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا دیتے ہیں، گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، آگے جب اس نے پہنچنا ہوتا ہے تو وہ جیسے اترتا ہے، آپ اس کو کہیں بھی نہ، لیکن وہ دل سے آپ کے لیے دعائیں نکالتے جاتا ہے، وہ خوشی ہوتی ہے آپ کو۔ تو مسلمان کے لیے کیا بھائی ہے، مسلمان کے لیے کیا پردہ ہے، اور مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا احساس ہونا یہ بہت اہم ہے۔ احساس ہو کہ یار یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑے پریشانی کی عالم ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا اس کے لیے میں نے آسانی کر دوں، پریشانی میں کھڑا ہے میں اس کے لیے آسانی کر دوں۔ آسانی کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی کو ایک اچھا مشورہ دینا بھی اس کے کام ہے، کسی کو آپ علیہ السلام پر مسکرا کے ملنا بھی یہ کیا ہے؟ نیکی ہے۔ ہمارے دل میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور احساس ہونا چاہیے کہ اس کی مشکل کو ہم کیا کر دیں؟ دور کر دیں۔ تو ہمیں احساس اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے، آزادی بڑی نعمت ہے۔ آپ مرضی سے یہاں آئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، مرضی سے چلے جائیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ جمعہ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ویڈیوز، وہاں بچے، کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں بچے اسکول میں جمعہ کے دن جمعہ پڑھ رہے تھے تو ہندوؤں نے آ کے وہاں احتجاج کیا۔ وہ جو وہاں فیمیل ٹیچر تھیں جو، اس کو انہوں نے نکال دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بچے جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ آزادی کا احساس آپ سمجھیں، مرضی سے آپ آتے ہیں، مرضی سے جاتے ہیں۔ ان کو 1.5-2 سال ہو گئے جو مسلمان کشمیر میں کس طرح اندر ہیں۔
نماز کے لیے بھی جانا مشکل ہے، شادی بیاہ کے لیے جانا مشکل ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ فرماتا ہے زمین کے سیر کرو، دیکھو جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو غور کرو کہ اللہ نے آپ کو ایک ملک عطا فرمایا ہے، آزادی سے گھوم رہے ہو، آزادی سے کھا رہے ہو، آزادی سے پی رہے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ لڑا کرو۔ وہ اگر دیکھتے ہوں گے نا یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں تو وہ ہنستے ہوں گے ہم پر، وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا لڑ رہے ہیں، ہم تو یہاں جیلوں میں بند ہیں، ہم تو یہاں اس طرح ہندوؤں سے لڑ رہے ہیں اور یہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ ہم پر کیا ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے کہ ان کو احساس نہیں ہے اس آزادی کا، کہ مطلب ایک مکان پہ لڑ رہے ہیں، ایک راستے پہ لڑ رہے ہیں، ایک تو میں ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمیں جب دل میں احساس ہوگا یار آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس چیز کو ہم ریلائز کریں گے کہ واقعی بھی اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں احساس ہو کہ ہم کسی کے کام آئیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔